کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج پھر ہم آپ کے لیے پچھلی صدی کی ایک بھولی بسری کتاب لائے ہیں۔ یہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے مگر 100 سال پہلے خوب پڑھی جاتی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے قصہ سپاہی زادہ، اور اس کے مصنف دلی کے کوئی شاعر تھے جن کا تخلص خوش دل تھا۔ یہ کتاب نہ معلوم کب لکھی گئی، مگر یہاں انڈیا آفس لائبریری میں اس کا جو سب سے پرانا ایڈیشن ہے وہ تقریباً 130 سال پہلے لکھنؤ میں چھپا تھا۔ اس لائبریری میں قصہ سپاہی زادہ کے پچھلی صدی کے 20 مختلف ایڈیشن موجود ہیں، جن میں کئی ایڈیشن دیوناگری رسم الخط میں ہیں۔ قصہ سپاہی زادہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کی زبان بہت سادہ اور سہل ہے۔ اس وقت لکھنؤ میں بڑی ثقیل اردو لکھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ طویل نظم میں عموماً عشق کی داستانیں لکھی جاتی تھیں جنہیں مرد پڑھا کرتے تھے اور جو گھر کی عورتوں سے چھپا کر رکھی جاتی تھیں۔ ان قصے کہانیوں کے بعد یہ قصہ سپاہی زادہ نہ صرف بہت مہذب بلکہ ہلکا پھلکا بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے مصنف خوش دل اب گمنام ہیں، مجھے پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے، مگر آئیے آج ہم ان کا یہ مشہور قصہ پڑھیں۔ 130 سال پرانا قصہ سپاہی زادہ، جو یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک سپاہی تھا جو بہت عرصے سے گھر میں بے روزگار پڑا تھا۔ آخر تنگ آ کر وہ روزگار کی تلاش میں نکلا۔ غرض پہنچا کسی دربار میں وہ، ہوا نوکر کسی سرکار میں وہ، ولیکن اس طرح کی تھی وہ سرکار کہ بالکل تھے ملازم اس سے بیزار۔ کسی نوکر کو اس سرکار سے گاہ خوشی کے ساتھ ملتی تھی نہ تنخواہ۔ جوانے واں غرض لاچار بارے، بہت سختی سے دن اپنے گزارے۔ ہوئے جب نوکری کرتے کئی ماہ، لگا تب مانگنے وہ اپنی تنخواہ۔ ہوا یہ حکم مت گھبرا سپاہی، پڑی ہے کیا تیرے اوپر تباہی؟ نہیں تحویل میں کچھ آج کل زر، کہاں سے خوش کریں ہم تجھ کو دے کر؟ شتاب اب ہوئے گی تحصیل جاری، دلاویں گے تیری تنخواہ ساری۔ سپاہی نے کہا پھر ٹھوک کے خم کہ اب کرتے نہیں یہاں نوکری ہم۔ ملازم جو طلب اپنی نہ پاوے، کہو کس جا سے وہ کھانے کو لاوے۔ بس اب بندے کو رخصت کیجیے آپ، میری تنخواہ مجھ کو دیجیے آپ۔ سپاہی نے مچائی جب کہ یہ دھوم، ہوا سردار کو اس دم یہ معلوم کہ یہ اپنی طلب جب تک نہ لے گا، ہمیں تب تک نہ ہرگز چین دے گا۔ ولیکن کیا کریں تدبیر اب ہم کہ کچھ اپنے نہیں ہے پاس اس دم۔ سپاہی سے کہا پھر اے سپاہی، کہیں تجھ سا نہ ہوگا کوئی واہی، تو ناحق نوکری اب چھوڑتا ہے، مروت سے تو کیوں منہ موڑتا ہے؟ گیا ہے گر تیرے دل پر یہی میل، تو اچھا ہم تمہیں دیتے ہیں ایک بیل۔ تجھے زر نقد دیویں ہم کہاں سے، فقط ایک بیل لے جا تو یہاں سے۔ سپاہی نوکری سے تنگ تھا ہی، چلا ایک بیل ہی لے کر سپاہی۔ اور جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اسے 2 ٹھگ ملے، امیرہ اور منیرہ۔ دونوں نے سپاہی کے پاس موٹا تازہ بیل دیکھا تو اسے ہتھیانے کی سوچی، مگر سپاہی مسلح تھا، اس لیے ٹھگ زور زبردستی کرتے ہوئے ڈرے اور سپاہی کو بیوقوف بنا کر بیل پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سپاہی سے بیل کی قیمت پوچھی تو اس نے 60 روپے بتائے۔ ٹھگوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہو، بیل کہیں 60 روپے کے ہوا کرتے ہیں۔ ایسا کرو کہ یہاں سے کچھ دور ایک بوڑھا رہتا ہے، وہ بیلوں کی ذات پات کو خوب پہچانتا ہے، اس سے چل کر بات کرتے ہیں، جتنی قیمت وہ لگائے گا ہم تمہیں اتنے ہی پیسے دے دیں گے۔ سپاہی پہلے ہی ضرورت مند تھا، باتوں میں آ گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ بوڑھا دراصل ان دونوں ٹھگوں کا باپ ہے۔ ٹھگ اپنے گھر پہنچے اور باپ کو اس طرح سارا احوال سنایا جیسے وہ کوئی اجنبی ہے، اور پھر کہا کہ اس بیل کی جتنی قیمت تم طے کرو گے اتنے ہی میں سودا ہو جائے گا۔ بوڑھے نے کہا کہ اس بیل کی قیمت 6 ٹکے مناسب رہے گی۔ یہ سنتے ہی ٹھگوں نے 6 ٹکے سپاہی کے ہاتھ پر رکھے اور بیل ہتھیا لیا۔ اتنی دیر میں سپاہی سب کچھ بھانپ گیا۔ اس وقت تو اس نے خاموشی سے بیل حوالے کر دینے ہی میں خیریت جانی اور چپ چاپ گھر چلا گیا۔ البتہ اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن بعد جا کر وہ اپنا حق لے کر رہے گا۔ چنانچہ 3 دن بعد اس نے دلہن جیسا زنانہ لباس پہنا اور ڈولی میں سوار ہو کر ٹھگوں کے گھر کی طرف چلا۔ قریب پہنچ کر اس نے کہاروں سے کہا کہ ڈولی یہیں رکھ دو اور تم لوگ واپس بستی چلے جاؤ۔
کہار چلے گئے اور سپاہی دلہن بنا ڈولی کے اندر بیٹھا رہا۔ گھڑی ایک جب ہوئی وہاں اس کو آخر، وہ دونوں ٹھگ اسے آئے نظر آیا ٹھگوں کو جب وہ ڈولا، وہیں ڈولی کا پردہ جا کے کھولا، نظر عورت پڑی ڈولے میں جس دم، ہوئے دونوں نہایت شاد و خرم۔ کہا اے نیک بخت آئی کہاں سے، بیاں کر تو یہاں آئی جہاں سے۔ کہا اس نے کہوں کیا اپنا احوال، عجب ہی طرفہ تر ہے میرا احوال، میرے میکے سے مجھ کو میرا شوہر کرا کے رخصت اور اس بن میں لا کر اتارا میرا زیور آہ سارا، کیا پھر ساتھ سے میرے کنارا، ہوئی تھی کچھ خطا مجھ سے نہ زنہار، نہ جانوں کیوں ہوا وہ مجھ سے بیزار، پڑی ہوں بن میں لاوارث اکیلی، اب اس بندی کا ہے اللہ بیلی، خدا جانے پڑوں میں کس کے پالے، پڑے جینے کے بھی اب مجھ کو لالے، کوئی ہوگا نہ بداندیش ایسا، ملا تھا میرا شوہر مجھ کو جیسا۔ کہا ہم ڈھونڈنے جاتے ہیں اس کو، ابھی یہاں ڈھونڈ کر لاتے ہیں اس کو، تماسے زیور و زر کی بسط غور، لگے وہ ڈھونڈنے ہر طرف فی الفور، نہ پایا جب کہیں بن میں کسی کو، تو آ گھیرا ٹھگوں نے پھر اسی کو۔ کہا ہم سارا جنگل دیکھ آئے، پتے تیرے میاں کے کچھ نہ پائے، بڑا بے درد تھا خامن تیرا کہ جس نے اس طرح منہ تجھ سے پھیرا، توقع اس کے ملنے کی نہ کر تو، نگاہ لطف سے اب دیکھ ادھر تو، کیا ہے تیرے شوہر نے برا کام، پھر اس کم بخت کا ہرگز نہ لے نام، ہوا بیزار گو تیرے وہ روح سے، تجھے کیا کام اس کی جستجو سے، غرض ہم پوچھتے ہیں تجھ سے پھر بھی کہ گر تجھ کو رکھے کوئی رہے گی۔ ادا سے وہ دکھا کے آنکھ ایک بار، کہا میں اب تو ہوں ہر طرح لاچار، بھلا جی اور اب میں کیا کروں گی، مجھے جو کوئی رکھے گا رہوں گی۔ جو دیکھیں اس کی آنکھیں سرما آلود، وہیں عاشق ہوئے وہ دونوں مردود۔ کہا ایک نے کہ گھر میرے رہا کر، وہ بولا دوسرا تو رہ میرے گھر، لگی ہونے جو یوں دونوں میں تکرار، تو دونوں سے یہ بولا پھر وہ ہوشیار کہ کوئی اور بھی ہے گھر تمہارے، کہا ہاں قبلہ گاہ ہیں گے ہمارے، کہا کچھ مت کرو تکرار یہاں تم، یہاں سے لے چلو مجھ کو وہاں تم، کہیں گے وہ بزرگ اب جس طرح سے، پذیرا کیجیے تم اس طرح سے۔ غرض ڈولے کو وہ دونوں اٹھا کر پدر کے پاس اس کو لے گئے گھر، سپاہی نے وہیں پر آنکھ دکھلا کیا بڈھے کو عاشق اپنے رخ کا۔ بڈھے نے کہا کہ جھگڑا ختم کرو، یہ لڑکی میرے پاس رہے گی، اس سے مجھے بھی اور تم دونوں کو بھی روٹی کا آرام رہے گا۔ یہ سن کر دونوں بیٹے چپ ہو رہے۔ اب سپاہی نے چکنی چپڑی باتیں بنا کر بڈھے کو شیشے میں اتارا، اور بڈھے نے اسے رجھانے کے لیے وہ سارے زیور جواہرات اور وہ دولت دکھائی جو بیٹوں نے راہگیروں کو لوٹ کر جمع کی تھی۔ سپاہی عورت بن کر ادائیں دکھاتا رہا اور بڈھے کو عشق کی آگ میں جلاتا رہا۔ آخر ایک روز سپاہی نے بڈھے سے کہا کہ آپ شہر سے قاضی بلا کر میرے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ بڈھا تو گویا اس تجویز کا منتظر تھا، فوراً ہی آمادہ ہو گیا اور اپنے ایک بیٹے کو شہر بھیجا کہ وہ قاضی کو لے آئے۔ پھر سپاہی نے یاد دلایا کہ نکاح کے لیے بتاشے اور پان بھی تو درکار ہوں گے، چنانچہ دوسرے بیٹے کو بتاشے اور پان لانے کے لیے شہر بھیجا گیا۔ جب بڈھا گھر میں اکیلا رہ گیا تو سپاہی نے اپنا زنانہ لباس اتارا اور مردانہ لباس پہن کر بڈھے کے سامنے آیا اور سلام کر کے کہا کہ کیوں حضرت، کیا وہ بیل صرف 6 ٹکے کا تھا؟ اس کے بعد سپاہی نے ایک سونٹا اٹھا کر بڈھے کی اچھی طرح مرمت کی، اور جب وہ ادھموا ہو گیا تو اسے کنویں میں لٹکا دیا اور گھر میں موجود ساری دولت سمیٹی اور اپنے گھر کی راہ لی۔ کچھ دیر بعد دونوں لڑکے قاضی کو لے کر شہر سے واپس آئے تو سارا احوال پتہ چلا۔ لڑکوں کو بہت طیش آیا، گھر میں جا کر دیکھا تو ساری دولت غائب تھی۔ اب تو وہ دیوار سے سر مارنے لگے اور سپاہی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ مگر قصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ بیاں میں کر چکا سب حال یاں کا، سنو اب مجھ سے سب احوال وہاں کا۔ جواں 2-3 دن گھر اپنے رہ کر، کسی سے حال اپنا کچھ نہ کہہ کر، لیے کپڑے پہن بودے پرانے، کہ تا مفلس اسے ہر ایک جانے، بنا وہ اس طرح کا سیدھا سادہ کہ پہچانے ٹھگوں کا پھر نہ دادا، دوائیں بھی بہت وہ لے چلا ساتھ،
بغیر اس کے نہ جانا ڈالنا ہاتھ وہ چلتے چلتے پہنچا اس کنویں پر کہ لٹکایا تھا ٹھگ کو، جس کے اندر نہا کے اور وہاں چندن لگا کے لگا پوجا وہ کرنے من لگا کے۔ ہوا تھا جوں ہی وہ پوجا میں مشغول، سو آ پہنچے وہیں وہ دونوں مجہول۔ گئے بیٹھ اس کے دونوں روبرو وہ، لگے کرنے جمع سے گفتگو وہ۔ مہاراج آپ آئے ہیں کہاں سے، کہاں پھر آپ جاویں گے یہاں سے، بیاں ہم سے کرو کچھ اپنا پیشہ، کہ کیا کرتے ہو تم پیشہ ہمیشہ۔ کہا اس نے نہایت ہو کے غمگین کہ ہوں میں برہمن محتاج مسکین، چلا آتا ہوں میں یہاں اپنے گھر سے، بہت آگاہ ہوں ہر ایک ہنر سے، ملے ہے جو کوئی بیمار و رنجور، وہیں کرتا ہوں اس کا درد دکھ دور، مریضوں کی دوا کر جانتا ہوں، مریضوں کا مرض پہچانتا ہوں، نجوم اور شاستر سے بھی ہوں آگاہ، مجھے معلوم ہے سب وید کی راہ۔ غرض ہر ایک فن میں ہوں میں ہوشیار، ولیکن تنگ دستی سے ہوں لاچار، چلا ہوں اب کہیں کھانے کمانے، لگا ہے ناک میں دم اپنا آنے۔ کہا گر آپ ہیں ہر فن میں ہوشیار، تو رہیے شوق سے یہاں روز دو چار، پڑے ہیں قبلہ گاہی اپنے بیمار، نہایت ہو رہے ہیں دکھ سے لاچار، توجہ کر کے ان کا دیکھیے حال، کہ کیا کچھ درد ہے اور کیا ہے احوال۔ کہا گھر باپ ہے ماندہ تمہارا، شفا کا اس کی ذمہ ہے ہمارا۔ غرض وہ ساتھ اس کو لے گئے گھر، بڑی عزت سے بٹھلایا پلنگ پر، پڑا تھا ایک طرف باپ ان کا بیمار، لگے وہ باپ سے یہ کرنے اظہار کہ یہ آ کر جو بیٹھے ہیں پلنگ پر، انہیں بھی دیکھ لیجئے ایک نظر کر، انہیں لائی ہے یہاں قسمت ہماری، یہ سب کھو دیں گے بیماری تمہاری۔ اس کے بعد سپاہی نے بڈھے کی نبض دیکھی اور کہا کہ تمہیں تو کسی دشمن نے مارا پیٹا ہے۔ یہ سن کر بڈھا دنگ رہ گیا اور کہا کہ تم نے تو نبض پر ہاتھ رکھتے ہی سارا حال معلوم کر لیا۔ اس کے بعد سپاہی نے بڈھے کے زخموں پر مرہم لگایا اور بڑی توجہ سے اس کے بدن کا علاج کیا، یہاں تک کہ بڈھا بھلا چنگا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم کو تو ہر دکھ کی دوا یاد ہے۔ سپاہی نے کہا کہ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، میں ایک اور دوا جانتا ہوں، اسے کھا لو تو بڈھے سے جوان ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر بڈھا اس کے پیروں پر گر پڑا اور دوبارہ جوان ہونے کی دوا مانگنے لگا۔ اس مرتبہ بھی سپاہی نے مختلف بہانوں سے دونوں لڑکوں کو دوا لینے کے لیے شہر بھیج دیا، اور پہلے تو گھر میں رکھی ہوئی تمام دولت سمیٹی، اور اس کے بعد بڈھے کے سامنے پہنچ کر کہا کیوں حضرت، کیا میرا بیل واقعی 6 ٹکے کا تھا؟ یہ سن کر بڈھے کے ہوش جاتے رہے۔ سپاہی نے اپنا جوتا اتارا اور بڈھے کو خوب مارا، اور جب وہ بے ہوش ہو گیا تو سپاہی اطمینان سے اپنے گھر چلا گیا۔ اور اسی پر ہم 130 سال پرانے قصہ سپاہی زادہ کو ختم کرتے ہیں۔ آج شریک مطالعہ تھے محمود خان مودی، اور اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔